میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ البرٹ آئن سٹائن کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ ہیں نوبل انعام یافتہ سائنسدان جنہوں نے صدیوں کی سائنسی نظریات کو پلٹ کر رکھ دیا۔ پچھلے 100 سالوں میں البرٹ آئن سٹائن کی زندگی اور اس کی تحقیقاتی مقولوں پر انگریزی کے علاوہ کئی زبانوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اردو میں بہت کم مواد مہیا کیا گیا ہے۔ آئن سٹائن کا شمار نیوٹن اور گلیلیو جیسے عظیم سائنسدانوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ توانائی، مقدار اور روشنی کی رفتار پر مبنی اس کا دیا ہوا مقولہ یعنی E=mc² دنیا کا مقبول ترین مقولہ ہے۔ اگر کہا جائے آئن سٹائن اس دور کے تمام سائنسدانوں سے بڑھ کر تھے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ صرف ایک کاغذ اور قلم کی مدد سے انہوں نے ایسی سائنسی تھیوری پیش کی کہ جنہوں نے سائنس کی روح کو ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر کے کائنات کے اہم رازوں سے پردہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسپیس سائنس کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ آئن سٹائن ایک بہت بڑے سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے فلاسفر بھی تھے۔ انہوں نے سائنس کے قوانین سمجھتے ہوئے کئی بار کامیابی، ناکامی، تصور اور علم کے بارے میں کئی ایسی باتیں کہیں جن کو مانتے ہوئے کامیابی کے سفر کو آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے۔ آئن سٹائن نے 50 سے زیادہ سائنسی اور غیر سائنسی موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، جس کے باعث انہیں 1921 میں نوبل انعام بھی ملا۔ 1999 میں ٹائم میگزین نے ان کو صدی کا سب سے ذہین انسان قرار دیا۔ انہوں نے 300 سے زائد ریسرچ پیپر لکھے۔ ان کی کامیابیوں نے لفظ آئن سٹائن کو کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آخر ان کے دماغ میں ایسا کیا بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئن سٹائن کے دماغ کے بارے میں چند اہم باتیں بتائیں گے جو آپ نے اس سے قبل نہیں سنی ہوں گی، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، آئن سٹائن 14 مارچ 1879 میں جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ کافی عمر ہو جانے کے بعد آئن سٹائن بول نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کافی پریشان رہتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی بار بولنا سیکھا تھا، لیکن تب بھی بہت صاف نہیں بلکہ آدھا ادھورا بولتے تھے اور اکثر چپ ہی رہتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے کیسے بولنا شروع کیا، یہ بات کافی دلچسپ ہے۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہاں اچانک انہوں نے بولا کہ سوپ بہت گرم ہے۔ اس پر نہ صرف آئن سٹائن کے ماں باپ خوش ہوئے بلکہ ان سے پوچھا کہ تم اب تک بولتے کیوں نہیں تھے، جس کے جواب میں آئن سٹائن نے حیران کن جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، جس کی وجہ سے مجھے بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آئن سٹائن کو بیوقوف بچوں میں شمار کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کے اساتذہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سائنس اور ریاضی کے علاوہ تمام مضامین میں فیل ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آئن سٹائن جرابیں نہیں پہنتے تھے۔ ان کے بقول جرابوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں جو انہیں پسند نہیں تھے۔ دوسری جانب ان کا ماننا تھا کہ اگر صرف جوتے پہننے سے کام ہو جاتا ہے تو جرابیں پہننے کا کیا فائدہ۔ وہ کئی فارمل پارٹیوں میں بھی جرابوں کے بغیر شوز پہن کر جاتے تھے۔ وہ ایک بار آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے بھی جرابوں کے بغیر گئے تھے، لیکن طالب علم ان کے بڑے بالوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے تھے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آئن سٹائن کو بال کٹوانا بالکل بھی پسند نہیں تھا اور ان کے لمبے بال دیکھ کر کوئی کچھ بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، اتنے بڑے سائنسدان ہونے کے باوجود آئن سٹائن کی یادداشت کافی کمزور تھی، یہاں تک کہ ان کو تاریخ کے علاوہ اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک بار جب ان سے ان کا فون نمبر مانگا گیا تو وہ اپنی جیب سے ڈائری نکالنے لگے، جس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ جناب آپ کو اپنا فون نمبر یاد نہیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسی چیز کو میں اپنے دماغ میں کیوں رکھوں جو چند منٹ میں ڈائری میں مل سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بار وہ اپنے گھر کا پتہ بھی بھول گئے تھے۔ ایک بار جب وہ پرسٹن یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے تب انہوں نے گھر واپس جانے کے لیے ٹیکسی منگوائی، لیکن گھر کا پتہ بھول گئے اور ڈرائیور بھی ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا، جس کے بعد آئن سٹائن نے
ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا تم آئنسٹائن کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟ جس کے جواب میں ڈرائیور نے کہا اس کے گھر کا پتہ بھلا کون نہیں جانتا، آئیے میں آپ کو آئنسٹائن کے گھر لیے چلتا ہوں۔ ایک بار جب آئنسٹائن ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اس دوران ٹکٹ چیکر نے ان سے ٹکٹ طلب کیا تو آئنسٹائن کبھی اپنی قمیض تو کبھی اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹکٹ ڈھونڈنے لگے، جس کے بعد ٹکٹ چیکر نے کہا کہ جناب میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ نے یقیناً ٹکٹ لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر ٹکٹ چیکر آگے چلا گیا۔ پوری ٹرین کا چکر لگا کر جب ٹکٹ چیکر واپس آیا تو ٹکٹ چیکر نے دیکھا کہ آئنسٹائن اب بھی اپنے کپڑوں کی جیب میں ٹکٹ تلاش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، سر آپ رہنے دیجئے، ہم جانتے ہیں آپ نے ٹکٹ خریدا ہوگا لیکن آپ کو یاد نہیں۔ یہ سن کر آئنسٹائن نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ٹکٹ دیکھ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ ناظرین گرامی، 18 اپریل 1955 کو امریکہ کے پرسٹن میڈیکل سینٹر میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی۔ آئنسٹائن کی جب وفات ہوئی تب ان کی عمر 76 سال تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر آئنسٹائن سرجری کی اجازت دے دیتے تو کچھ سال اور بھی زندہ رہ سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جب چاہوں گا جاؤں گا اور زندگی کو کسی آپریشن کے ذریعے لمبا کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے آخری الفاظ ادا کیے وہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا، کیونکہ یہ الفاظ انہوں نے جرمن زبان میں ادا کیے تھے اور موت کے وقت ان کے پاس جو نرس موجود تھی وہ جرمن زبان نہیں جانتی تھی۔ آئنسٹائن نے اپنے آخری الفاظ میں کیا کہا تھا یہ نرس بھی بھول چکی تھی۔ آئنسٹائن چاہتے تھے کہ ان کی آخری رسومات ادا کر کے ان کو جلانے کے بعد ان کی خاک ادھر ادھر اڑا دی جائے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے دماغ پر تحقیق کی جائے، تاہم ان کی اس وصیت پر عمل نہ کیا گیا اور بعد ازاں ان کے جسم پر کافی تحقیق کی گئی۔ پیتھولوجسٹ تھامس ہاروے کو ان کے جسم پر تحقیق کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس دوران ہاروے نے ان کے خاندان سے اجازت لیے بغیر ہی ان کا دماغ ان کے جسم سے الگ کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ 20 سال بعد انہوں نے آئنسٹائن کے بیٹے کی اجازت کے بعد آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا جو کہ 1230 گرام تھا۔ عام انسان کے دماغ کا وزن بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کے دماغ کے 240 حصے کیے اور ان کے برین ٹیشو سے 1000 مائکروسکوپک سلائیڈز بنائی جسے دنیا بھر کے ریسرچرز کو بھیجا گیا۔ ہاروے نے دنیا کے ذہین ترین دماغ کو 40 سال ایک بیسمنٹ میں قید رکھا، جس نے اس کے بعد آئنسٹائن کے دماغ ایک اور سائنسدان کو دیا جس کے صرف 46 ٹکڑے ہی ملے تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کر کے پتہ چلایا گیا کہ عام انسانوں کی نسبت آئنسٹائن کا دماغ کافی مختلف تھا۔ حال میں کی گئی تحقیق سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کا دماغ وزن میں عام انسانوں جیسا ہی ہے لیکن عام دماغ کی نسبت اس پر کافی دارے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان کے دماغ پر زیادہ دارے ہی ان کی ذہانت کی بڑی وجہ ہے۔ محققین نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے دماغ میں ایک رنکل غائب تھا جس کی وجہ سے آئنسٹائن لوئل پلائٹل لوپ عام انسانوں کے دماغ سے 20% بڑا تھا۔ اسی بنا پر آئنسٹائن کی میتھمیٹکس سکلز اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کافی زیادہ تیز تھی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بہت جلد ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔